والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان تر و تازہ شاخوں والے خوبصورت درخت پھلوں سے لدے ہوئے، تو اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج ہماری سورہ الرحمن کی آیت مبارکہ 49 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی ہے سورہ الرحمن شریف کے حوالہ سے ان انعامات کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کو اور ان لوگوں کو عطا فرمایا جن کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا ہو گئی۔ کل کی جو آیت مبارکہ ہے اس کی وضاحت کے طور پہ اور اسی کے آگے مزید انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ذواتا کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ فرمائیے کہ یہ ذواتا افنان یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سرسبز درخت جو پھلوں کے ساتھ مکمل طور پر لدے ہوں اور ان کی ٹہنیاں نیچے کی جانب جھک جائیں تو انہیں کہا جاتا ہے ذواتا افنان۔ اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام سے الگ الگ یہ اس کے معنی آئے ہیں۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ سرسبز درخت یا وہ سرسبز ایسی بیل جو درخت پر چڑھ جائے یا کسی دیوار پر چڑھ جائے اور اس کو مکمل طور پہ ڈھانپ لے اپنی ہریالی کے ساتھ، اپنے پھلوں کے ساتھ، تو اس کو کہا جاتا ہے ذواتا افنان۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا کہ جب یہ انگور کی بیل ہوتی ہے، عرب میں چونکہ یہ دو چیزیں جو ہیں، دو پھل بڑی کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے، ایک انگور اور دوسرا کھجور، تو انگوروں کے بڑے بڑے باغ ہوتے تھے، اسی طرح کھجوروں کے بڑے بڑے باغ تھے، اور وہاں کا ذریعہ معاش جو ہے یہ دو چیزیں تھیں، ایک کھجور اور دوسرا انگور۔ آج بھی پوری دنیا کے اندر جو بہترین قسم کا زرع مبادلہ بھی اور بہترین قسم کا جو کھجور ہے وہ آپ کو عرب کنٹریز میں ملے گی۔ تو جب وہ انگور کی بیل جو ہے وہ کسی دیوار پر چڑھتی تھی تو پوری دیوار کو اور پورے گھر کو اپنے ساتھ وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ یہ بیل اس کی انگور کی جس انداز سے بڑھتی ہے تو پوری ایک وہ چھتری ٹائپ جو ہے وہ چھاؤں بنا لیتی ہے، تو جب وہ مکمل طور پر پوری دیوار یا گھر کو ڈھانپ لے اور اس کے بعد انگوروں کے جو گچھے ہیں وہ پک کر وہاں پر لٹکتے ہیں، اور اس کا مالک جو ہے وہ جب چاہتا ہے بڑے مزے کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ اس کو دیکھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، تو اس خوبصورت منظر کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے ذواتا افنان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بالکل اسی انداز میں وہ شخص، وہ آدمی، وہ انسان جس نے میرے خوف کی وجہ سے گناہ کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اسے جنت جو ہے، دو جنتیں تو جنت عدن اور نعیم تو عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہاں اس کا ایک اور منظرنامہ بھی یہ ہوگا کہ جس جنت میں وہ موجود ہوگا اس جنت کے جو در و دیوار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پھلوں کے ساتھ ایسے ڈھانپ دے گا کہ اس کو دیوار نظر نہیں آئے گی، وہاں بھی اس کو پھل اور باغات نظر آئیں گے۔ یہ انعام ہے۔ والی من خاف مقام ربہ جنتان، اس کا یہ صلہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں وہ خوف خدا پیدا ہو جائے۔ یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک نوجوان تھا، وہ بڑی باقاعدگی کے ساتھ وہ مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا تھا، اور اس کا بوڑھا باپ تھا جس کی وہ نماز پڑھتا اور فوراً دوڑ کر واپس وہ جاتا
اپنے باپ کی خدمت کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس سے ایک بات جو بڑی واضح نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شروع سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو سب سے بڑا فریضہ قرار دیا، حتیٰ کہ جہاد کتنا بڑا فرض ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی کتنی بڑی عبادت ہے جہاد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے اذن چاہا، اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کیا تیرے گھر میں بوڑھے ماں باپ تو نہیں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری بوڑھی ماں ہے۔ سرکار نے فرمایا جا واپس اس کی خدمت کر، تیرا سب سے بڑا جہاد یہی۔ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب، ان کا احترام، ان کی عزت، یہ ایک اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فرض ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے جو ساری عبادات پر حاوی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی بھی وجہ سے کوئی شخص اپنے ماں باپ کے آداب میں کوئی بھی تھوڑی بہت اگر کہیں پر اس نے کمی کوتاہی کر دی اور ان کے آگے نازیبا الفاظ یا بلند آواز میں اس نے بات کر لی اور اس کی بے ادبی کی، یاد رکھیے گا یہ میں بڑے واضح انداز میں یہ جملہ بول رہا ہوں اور بڑے دلائل پڑھنے کے بعد، بہت بڑی حوالے پہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نہ دنیا میں کامیاب فرماتا ہے نہ کل آخرت میں وہ کامیاب ہوگا۔ صحابی رسول سے بڑھ کر تو شرف کوئی نہیں ہے نا جی۔ ایک صحابی رسول بھی تھے نا جنہوں نے اپنی ماں کے آگے اونچا بولے تھے، بیوی کے کہنے پر ان کی جان نہیں نکلی تھی، سرکار بھی تشریف لے آئے تھے، ان کی جان نہیں نکل، تڑپ رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا تھا ان کی والدہ کو کہ اسے معاف کر دو۔ انہوں نے کہا تھا میں معاف نہیں کروں گی، اس نے میرے آگے بدتمیزی کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تھا اس کی جان ایسے نہیں نکلے گی، پھر لکڑیاں اکٹھی کرو اس کو آگ لگاتے ہیں۔ جب ماں نے دیکھا، ماں کی محبت تھی، ممتا تھی ماں کی، تو وہ ڈر گئیں، کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو معاف کیا۔ جو ہی کہا معاف کیا، فوراً ان کی روح کف سے انفری سے پرواز کر گئی۔ تو ہم تو کسی شمار میں بھی نہیں ہیں، یہ ایک صحابی رسول کی بات میں نے کی ہے۔ تو اب واپس آئیے، اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عمر والی جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ وہ واپس دوڑ گیا تھا، راستے میں ایک گھر تھا، وہاں ایک عورت تھی، وہ اس پر فریفتہ ہو گئی، بڑا خوبصورت نوجوان تھا، تو وہ بار بار اس کو بہکاتی اور وہ نوجوان بار بار اپنے رب سے دعا کرتا کہ اے اللہ مجھے محفوظ فرما، اے اللہ اس شیطانی فریب سے مجھے محفوظ فرما۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ عورت اس کے ساتھ زبردستی اس کے گھر میں داخل ہو گئی، تو جو ہی اس نے اس کو برائی کے لیے اکسایا تو اس نے فوراً یہ والی جو آیت ہے یہ پڑھی اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گیا، گر گیا۔ وہ عورت وہاں سے ڈر کے پیچھے واپس بھاگ گئی، اس کے بعد وہ ہوش میں آیا تو اس نے آ کر یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے عرض کیا، پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے 2 جنتوں کا وعدہ پورا فرما دیا۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایک عباسی بادشاہ تھا، تو اس نے یہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر میں جنتی نہیں ہوں تو تجھے طلاق۔ اب یہ بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب عورت نے کہا جی اب تو مجھے طلاق ہو گئی، پتہ نہیں تو جنتی ہے کہ جہنمی ہے، اس کا تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں۔ اس نے کہا مجھے طلاق ہو گئی، تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو اس زمانہ میں حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام تھے، ان کے پاس لے جایا گیا قصہ یہ واقعہ کہ بڑا پریشانی ہو گئی، دربار میں بادشاہ نے یہ جملہ بول دیا ہے اور اب بڑا مسئلہ ہے اور وہ اپنی بیوی اس کو چھوڑنا بھی چاہتا، اپنی شہزادی کو، بات شہزادی کو، اس کا کوئی حل، کوئی کفارہ، کوئی اور چیز یا کسی طرح وہ بیوی واپس میرے پاس لوٹ آئے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل کر لیتے ہیں۔ آپ نے اس سے پوچھا
یہ بتاؤ کہ تیری زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ آیا کہ تو کوئی گناہ کرنے لگا اور تو نے اس گناہ کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو؟ کبھی تیری زندگی میں ایسا معاملہ ہوا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں اے امام صاحب، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ایک برائی کرنے لگا اور میں نے اچانک اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا اور میں نے وہ برائی جو ہے، میرے اپنے دربار کی بات اس نے کہا، میں نے وہ برائی چھوڑ دی۔ اچانک میرے دل میں اللہ کا خیال آ گیا کہ مجھے کوئی اور اس وقت نہیں دیکھ رہا لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہتے میرے ذہن میں یہ خیال آیا اور میں برائی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو امام صاحب نے فرمایا جاؤ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ خاتون نے پوچھا جناب امام صاحب وہ کیسے؟ تو آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، فرمایا والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا جو شخص برائی کرنے سے رب کے خوف کی وجہ سے رک گیا، اللہ نے اس کو ایک جنت نہیں 2 جنتیں عطا فرما دی۔ اس بنیاد پر تمہارا جو خاوند ہے وہ جنتی ہے، اور اس نے یہی کہا تھا کہ اگر میں جنتی نہ ہوں تو تجھے طلاق ہے۔ اب وہ قرآن کی روح سے جنتی ہے، لہذا تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ اب اس سے سامعین ایک جو بڑی اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مقصد یہ اللہ کا جو یہ انعامات کا ذکر کرنا ہے کہ وہ جناب پھل ہوں گے، باغات ہوں گے سرسبز پھلوں والے، دیوار کو ڈھانپے ہوئے اور اتنے خوبصورت پھل ہوں گے، یہ بتانے کا مقصد اصل چیز یہ نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ یہ تو ایک انسان کی راحت اور خوشی کے لیے ہے، اور وہ جس چیز کے گناہ کی خوبصورتی دیکھ کر انسان گناہ کی جانب جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ نے یہ انعامات اور اکرامات کا ذکر کیا ہے، لیکن جو اصل اور بنیادی چیز ہے وہ ہے اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنا۔ اصل یہ چیز ہے، جس ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس ذات نے ہمیں رزق دیا ہے۔ شیخ سعدی کی کل میں ایک بڑی خوبصورت بات پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا شیخ سعدی سناؤ زندگی کیسی گزر رہی؟ تو سعدی صاحب بڑے دانا آدمی تھے، بڑے عالم آدمی تھے اور بڑے مفکر قسم کے انسان تھے، اللہ کے ولی بھی تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت گھس گئے ہیں اور دانت گر گئے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے میرے دانت گھس گئے ہیں اور دانت گر گئے ہیں، لیکن یہ زبان ایسی ہے کہ پھر بھی ناشکری کرتی۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک پر یہ مرحلہ گزر رہا ہے، کسی پہ آئے گا گزرے گا کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گر گئے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے بال سفید ہو گئے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب دانت بھی جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں، لیکن زبان کیا ہے؟ ایسی ظالم ہے، ابھی بھی ناشکری کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا رب نے تو بہت کچھ دیا ہے، بس یہ دعا کرو کہ اب زبان پر اللہ کا شکر کا کلمہ آ جائے۔ میں بھی یہی آپ کو نصیحت کروں گا کہ اللہ کے حضور اس خاص نیت کے ساتھ کہ میرے مالک تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے کپڑے پہنائے، وگرنہ ہم تو برہنہ تھے، ہم ننگے تھے دنیا میں، اور اب بھی وہ چاہے تو ہمیں ننگا کر دے، لیکن تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں کپڑوں میں با پردہ کر دیا۔ مولا تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں انعامات اور نوازشات اور اکرامات سے نواز دیا۔ اے مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں قیمتی قیمتی نعمتوں سے ہمیں کیا کیا کچھ نہیں عطا کیا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک آنکھ ہے نا جی، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، اور سب سے بڑا یہ ناخن ہے۔ یہ ناخن بھی اگر ختم ہو جائے اور اب اس کو بیماری لگا دے تو ساری کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اس جیسا ناخن کوئی نہیں لگا سکتا۔ ساری کائنات کے ڈاکٹر اور سرجن اکٹھے ہو جائیں، اس جیسا ناخن نہیں کوئی لگا سکتا۔ اور خدا نخواستہ اگر انسان کی یہ والی آنکھ بند ہو جائے اور اس کی بینائی ختم ہو جائے، جہاں سے بینائی سپورٹ ہوتی ہے، ساری کائنات کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، اس بینائی کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ کسی کے پاس کھربوں روپے بھی ہوں، کھربوں روپے بھی ہوں، کھربوں ڈالر بھی ہوں،
تو یہ ایک آنکھ جو ہے یہ واپس نہیں لا سکتا۔ تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہم سب کو عطا فرما رکھی۔ تو عرض میں یہ کروں گا کہ اللہ کے حضور کلمہ شکر ادا کریں، اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں، اللہ کے حضور اپنی جبینوں کو جھکا دیں، اللہ کے حضور اس کا خوف اور ڈر رکھتے ہوئے برائی سے ہٹ جائیں۔ برائی کا تو شیطان کہے گا، یہ نہیں ہے کہ برائی کا کہے، نہیں، یہی تو کمال ہے۔ شیطان زور لگائے برائی کا، انسان اس کا مقابلہ کرے۔ یہ نہیں ہوگا کہ جناب کوئی نیک ہو جائے تو اسے برائی کے خیال نہیں آتے، نہیں، جو نیک ہوتا ہے اس پر شیطان زیادہ حملے کرتا ہے۔ جو برائی میں ہے وہ تو کہتا ہے یہ میرا کسٹمر ہے، یہ تو پکا میرا گاہک ہے، اس پہ نہیں، اس کو مسئلہ اسی سے ہوتا ہے جو نیک کام کی جانب چلتا ہے، اس کو وہ زیادہ بہکاتا ہے، اس کو وہ زیادہ بہکاتا ہے۔ کل ہی میں ایک لائبریری میں ایک صاحب کو یہ بات سنا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1,00,000 بندے کا شیطان کو فکر نہیں ہوتا جتنا اسے ایک عالم دین کا فکر ہوتا ہے، اس پر وہ زیادہ زور لگاتا ہے کہ کسی طرح یہ گمراہ ہو جائے، کیونکہ یہ لوگوں کو گمراہی سے بچاتا ہے۔ اور اسے 1,00,000 عالم کی فکر نہیں ہوتی جتنی اسے ایک اس طالب علم کی فکر ہوتی ہے جو دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو عالم بن گیا، جو بننے جا رہا ہے اس کو نہ بننے دو، اس کو بہکاتا ہے۔ تو یہ شیطان زیادہ حملے اور ڈورے ڈالتا ہی اسی آدمی پر ہے جو اللہ کے زیادہ قرب میں چلا جاتا ہے، زیادہ اللہ کے قریب چلا جاتا ہے۔ تو اس کا مقابلہ ہم نے کرنا ہے، اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اور اس دشمن کو زیر کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انسانوں، ہم نے اپنے کھلے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ رب کی مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال ہوگی اور میرا مالک ہمیں ضرور انشاءاللہ اس کے مقابلے میں کامیاب فرمائے گا۔ پھر اس نے ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے اس کا ناشکر کرنے والے، تو اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔